بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. الحديث رواہ البخاری۔ حضرت کعب ابن مالک بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ ابن ابی حدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے قرض کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر تقاضا کیا۔ دونوں کی آوازیں کچھ بلند ہو گئیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ کے اندر سے یہ آواز سن لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنے حجرہ کا پردہ ہٹایا۔ ونادا یا کعب ابن مالک، اور پکارا اے کعب۔ قلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ فاشار بیدہ ان ضع الشطر من دینک، حضور نے صرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنا آدھا قرض معاف کر دو، چھوڑ دو۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے عرض کیا قد فعلت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے کر دیا، یعنی آدھا قرض معاف کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حدرت سے کہا کہ اب آپ بھی اٹھیں اور فوراً قرض ادا کر دیں، اب تو آدھا رہ گیا نا، اب ادا کر دیں۔ دوستو، جیسا کہ بات بارہا کی جا رہی ہے کہ ہمیں محبت رسول وہ صحابہ کرام سے سیکھنی چاہیے کہ صحابہ نے کس قدر محبت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو اس کے بعد مال کی قربانی دینی پڑی، وہ دی، جان کی قربانی دینی پڑی، وہ دی، جذبات کی قربانی دینی پڑی، جیسا کہ ہم پچھلی احادیث میں کچھ دنوں سے ذکر کر رہے ہیں۔ آج کی روایت میں دیکھیں، حضرت کعب سے حضور نے فرمایا آدھا قرض چھوڑ دو۔ حضرت کعب نے نہیں کہا یا رسول اللہ کافی زیادہ قرض ہے، یا یہ بات کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بحث ہو کے ہٹی۔ ہمارے یہاں بھی یہ بڑے مسائل ہیں نا، ہمارے ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے، ہماری انانیت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی اس نے میرے پیسے بھی دینے اور اوپر سے مجھ سے بدتمیزی بھی کی، اب تو میں بالکل نہیں چھوڑوں۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، پھر چاہے اس نے کوئی اونچے کلمات کہے یا کوئی بھی بات کہی، بس حضور نے فرمایا چھوڑ دو، قد فعلت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ چھوڑ دیا۔ تو بھائی ہم سب کو چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ جائے ہم کہیں قد فعلت یا رسول اللہ، حکم آ گیا ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، اور کر گزرے، وہ مالی اعتبار سے ہو، وہ بدنی عبادت کے متعلق ہو، نماز کا حکم ہے حاضر ہیں یا رسول اللہ، روزے کا حکم ہے، حج زکوٰۃ کا حکم ہے، مالی معاملات میں کسی آدمی پہ قرض ہے، اس کو کچھ مہلت دینے کے لیے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ترغیب آئی ہے، اس کے پاس وقتی طور پہ نہیں ہے تو اس کو مہلت دے دی جائے۔ تو مالی معاملات ہوں یا بدنی عبادات کے معاملات ہوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آ جائے تو صحابہ کی محبت جو انہوں نے ہمیں سکھائی وہ یہ تھی کہ بس قد فعلت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا حکم آ گیا، میں حاضر ہوں، میں نے کر دیا۔ فرض نماز کی پابندی کریں، فرائض و ارکان اسلام کی پابندی کریں، اور مالی معاملات میں اگر اللہ نے وسعت دے رکھی ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کو مہلت دیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو ان کو مالی معاملات میں قرض معاف کر دیں تاکہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔